السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب با اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 7۔ اس ٹائم دلاور صاحب اور رمیسا شاہ مینشن کے سامنے کھڑے تھے جبکہ ریحان اور حارث گاڑی میں سے بیگز نکال رہے تھے۔ انکل آپ ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہیں، چلیں اندر چلتے ہیں، حارث ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ حارث بیٹا یہ آپ کا گھر ہے؟ دلاور صاحب نے شاہ مینشن کو حیرانی سے دیکھتے حارث سے پوچھا۔ جی انکل یہ میرا گھر ہے۔ حارث دلاور صاحب کے اس سوال پر مسکرا دیا جبکہ دلاور صاحب کے چہرے پہ خوشگوار حیرت کو دیکھ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چلیں بابا اندر چلتے ہیں، ریحان نے دلاور صاحب سے کہا، جس پر دلاور صاحب نے سر اس بات میں ہلاتے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے جبکہ رمیسا ان تینوں کو حیرانی سے دیکھ رہی ٹھیک ہے ریحان نے اس سے کہا۔ چلو رومی، ریحان کے کہنے پر وہ بھی ان کے پیچھے ہی چل دی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر شازیہ بیگم لان میں بیٹھی تھی کہ رخسار بیگم سب کی چائے لے کر لان میں ان کے پاس ہی آ گئی۔ اس ٹائم شازیہ بیگم، رخسار بیگم، ہاشم صاحب، نور اور حنا لان میں بیٹھے چائے پینے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے جب حنا نے حارث کے ساتھ دلاور صاحب، ریحان اور رمیسا کو بیرونی گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ بھری امی، دلاور صاحب نے شازیہ بیگم کو دیکھتے بے اختیار کہا جبکہ اس پکار پر شازیہ بیگم نے بیرونی گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ میرا دلاور، شازیہ بیگم نے دلاور صاحب کو دیکھتے کہا، جس پر دلاور صاحب نے ایک ہی جست میں شازیہ بیگم کے پاس آتے ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دلاور صاحب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ جب دلاور صاحب میٹرک میں تھے تو ان کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں دلاور صاحب اپنے دادا کے ساتھ خان ویلا میں تنہا ہو گئے تھے۔ دلاور صاحب نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہ ہاشم صاحب سے ملے اور ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی اور ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں سیکنڈ ایئر میں تھے جب دلاور صاحب کے دادا کا انتقال ہوا تو دلاور صاحب بہت ٹوٹ گئے اور اکیلے رہ گئے تھے کیونکہ آپ کا کوئی اور رشتہ دار بھی نہ تھا جس کے پاس آپ رہتے کہ کوئی آپ کو سنبھالتا۔ ایسے میں ہاشم صاحب نے دلاور صاحب کا بہت ساتھ دیا۔ اکثر وہ دلاور صاحب کو اپنے ساتھ گھر لے آتے تھے۔ شازیہ بیگم بھی دلاور صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھیں، ان سے بہت پیار سے پیش آتی تھیں اور دلاور صاحب کو بھی ان سے بہت انست ہو گئی تھی۔ وہ شازیہ بیگم کو بھری امی کہتے تھے۔ دلاور صاحب کی شادی ان کی کلاس فیلو کشمالہ سے ہوئی اور شازیہ بیگم ہی دلاور صاحب کا رشتہ لے کر گئی تھیں کشمالہ بیگم کے گھر۔ ان کی شادی کے بعد دلاور صاحب کو کام کے سلسلے میں اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا لیکن رمیسا کی پیدائش پر کشمالہ بیگم کے انتقال نے انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا۔ تو اس تمام عرصے میں شازیہ بیگم اور ہاشم صاحب ان کے پاس رہے۔ جب دلاور صاحب کچھ سنبھلے تو ریحان اور رمیسا کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ چند سال پہلے ہی واپس پاکستان شفٹ ہوئے تھے رمیسا کو لے کر۔ اس عرصے میں ہاشم صاحب دلاور صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے تھے لیکن شازیہ بیگم سے ملاقات نہ ہو پائی۔ اب اتنے سالوں بعد شازیہ بیگم کو دیکھ وہ بہت جذباتی ہو گئے جبکہ شازیہ بیگم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ اچھا یار بس کر، سب کو رلانے کا ارادہ ہے کیا؟ اب مجھ سے بھی مل لیں، میں بھی ادھر ہی موجود ہوں۔ ہاشم صاحب نے دلاور صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے شرارت سے کہا، جس پر سب مسکرا دیے اور دلاور صاحب نے مسکراتے ہوئے ہاشم صاحب کو گلے لگایا تھا۔ پھر ہاشم صاحب نے دلاور صاحب سے سب کا تعارف کروایا تھا۔ دلاور یہ میری بیٹی ہے حنا اور یہ بیٹا ہے حارث۔ ہاشم صاحب نے حنا اور حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلاور صاحب کو بتایا۔ برخوردار، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہاشم کے بیٹے ہو؟ دلاور صاحب نے حارث کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انکل اگر ہم پہلے بتا دیتے آپ کو، سرپرائز کیسے دیتے ہم دونوں، کیوں ریحان؟ حارث نے ریحان کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر ریحان نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو بابا بتائیں کیسا لگا سرپرائز؟ ریحان نے پوچھا۔ بہت اچھا، تھینک یو بچوں، دلاور صاحب نے دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ بھری امی، آپ تو ریحان سے تو مل چکی ہوں گے، آپ سب تو ریحان سے مل
تو مل چکے ہوں گے، یہ میری بیٹی ہے رمیسا۔ دلاور صاحب نے رمیسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا نے سب سے سلام لیا۔ بیٹا، یہ آپ کی دادی ہیں۔ دلاور صاحب نے شازیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے رمیسا سے کہا، جس پر رمیسا نے شازیہ بیگم سے پیار لیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، شازیہ بیگم نے رمیسا کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ چلیں دادی، اب مجھے بھی ملنے دیں اپنی سسٹر پلس کزن پلس دوست سے، ہینا نے رمیسا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہینا کے اس انداز پر رمیسا سمیت سب مسکرا دیے۔ یہ نوری کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، حارث نے ہینا سے پوچھا۔ وہ چائے بنانے گئی ہے آپ سب کے لیے، ہینا نے حارث کو بتایا۔ اچھا، حارث نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں نور چائے لے آئی۔ نور نے چائے کا کپ دلاور صاحب کی طرف بڑھایا تو ہاشم صاحب نے دلاور صاحب سے نور کا تعارف کروایا۔ یہ نورالعین ہے، حاشر کی بیٹی۔ ماشاءاللہ، کافی بڑی ہو گئی ہے، جب دیکھا تھا تو چھوٹی سی تھی، دلاور صاحب نے نور کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جس پر نور آسودگی سے مسکرا دی اور ہینا رمیسا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی کہ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر سامنے دیکھا تو ریحان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور کے ایسے اچانک دیکھنے پر وہ فوراً حارث کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس پر نور نے نہ سمجھی سے کندھے اچکاتی دوبارہ ہینا اور رمیسا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سب باتیں کر رہے تھے جب دلاور صاحب نے ہاشم صاحب سے پوچھا، حاشر کب تک آسٹریلیا میں ہی رہے گا؟ اس کی کوئی خبر ہے؟ اس نے واپس نہیں آنا کیا؟ دلاور صاحب کے اس سوال پر ہاشم صاحب اور شازیہ بیگم نے بے اختیار نور کی طرف دیکھا تھا۔ نور جو ہینا اور رمیسا سے باتیں کر رہی تھی، دلاور صاحب کی بات پر پل میں اس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی ہینا اور رخسار بیگم کو دیکھا، جو پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس پل نور کو سانس لینا مشکل لگا تھا، بمشکل خود پر ضبط کرتی وہاں سے اٹھی تھی۔ نوری، حارث نے اسے پکارا، جس پر ریحان نے حیرانی سے نور کی طرف دیکھا تھا۔ نور نفی میں سر ہلاتے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، جس پر رخسار بیگم اور ہینا فوراً پریشانی سے اس کے پیچھے گئیں۔ نور اپنے کمرے میں آتی، بیڈ کے ساتھ لگتی نیچے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی سانس پھولتی جا رہی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، اسے ایسے لگا جیسے ابھی اس کی سانس رک جائے گی۔ رخسار بیگم اور ہینا اس کے کمرے میں آئیں تو اسے ایسے فرش پر بیٹھا دیکھ پریشانی سے اس کے پاس آئی تھیں۔ نوری، آنکھیں کھولو۔ رخسار بیگم نے نور کی آنکھیں بند ہوتے اور اسے بمشکل سانس لیتے دیکھ اس کے گال تھپتھپائے تھے۔ ہینا، اس کا انہیلر لاؤ جلدی۔ رخسار بیگم نے نور کا سانس اکھڑتے دیکھ فوراً سے ہینا سے کہا، جس پر ہینا نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے نور کا انہیلر اٹھایا تھا۔ امی، یہ تو ختم ہو گیا ہے، ہینا نے خالی انہیلر کو دیکھ پریشانی سے کہا۔ جاؤ بھائی کو کہو ڈاکٹر کو کال کرے، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ رخسار بیگم نے نور کا سر اپنی گود میں رکھتے بمشکل اپنے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے کہا، جس پر ہینا لان کی طرف بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ ہینا کو ایسے آتا دیکھ سب پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بھاگتے ہوئے آئی ہو؟ حارث نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ وہ بھائی نور، ہینا نے ہانپتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا نور کو؟ ہاشم صاحب نے ہینا سے پوچھا، جبکہ ہینا کی اس بات پر حارث فوراً اندر کی طرف بھاگا تھا اور اس کے پیچھے ہی ریحان۔ وہ نور کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کا انہیلر بھی ختم ہو گیا، اس سے سانس نہیں لی جا رہی، ہینا نے روتے ہوئے بتایا، جس پہ باقی سب بھی حارث اور ریحان کے پیچھے گئے تھے۔